آپ ہیں ہمارے ساتھ ہم ہیں FM 107۔ دوحہ میں اس وقت رات کے ٹھیک 7:30 بجے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ دوحہ میں آج رات قطر ترکی سربراہی ملاقات میں دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ قطر نے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ موضوع اس کے ترقیاتی منصوبے میں اولین اہمیت کا حامل ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 87,000 کے قریب ہو گئی ہے، اور ترکی نے لیبیا میں ہتھیاروں پر پابندی کی ناکامی کی ذمہ داری فرانس پر عائد کر دی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے درمیان آج دوحہ میں ملاقات ہو رہی ہے، جس میں دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے اور موجودہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی حالات زیر بحث آئیں گے۔ صدر رجب طیب ایردوان آج سے پہر دوحہ پہنچ گئے ہیں، اور نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ تو قطر اور جمہوریہ ترکی کے درمیان قائم منفرد تعلقات اور انہیں تمام تر شعبوں میں مزید سے مزید فروغ دینے کی خواہش دونوں ملکوں کی قیادتوں کی مشترکہ خواہش ہے۔ ریاستہائے متحدہ میکسیکو میں قطر کے سفارت خانے نے قطر اور میکسیکو کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو 45 سال مکمل ہونے کے موقع پر ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا ہے، جس میں نمایاں شخصیتوں نے شرکت کی ہے۔ میکسیکو کی نائب وزیر خارجہ برائے امور متعدد اطراف اور حقوق انسانی محترمہ مارتا ڈیلگاڈو اپنے ملک کے وزیر خارجہ کی جانب سے تقریر کے لیے مذاکرے میں شریک ہوئیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں قطر اور میکسیکو کے درمیان گہرے تعلقات کی تعریف کی، جبکہ گزشتہ چند سالوں کے دوران متعدد شعبوں اور خاص طور پر کورونا کے بحران کووڈ-19 کے مقابلے کے شعبے میں ان تعلقات کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے اس بحران کا مقابلہ کرنے کے لیے میکسیکو کی مدد کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے فروغ کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور وہ اپنے ترقیاتی منصوبے میں اسے اولین اہمیت شمار کرتا ہے کہ یہ منصوبہ انسانی دولت میں سرمایہ کاری کو انتہائی اہمیت کی بنیاد پر ہی قائم۔ انسانی کی کونسل میں بچوں کے حقوق سے متعلق ہونے والے سالانہ مناقشے میں حصہ لیتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اس کی سرزمین پر موجود تمام بچوں کی صحیح سالم پرورش کی ضمانت کے لیے بنیادی ڈھانچے یعنی انفراسٹرکچر اور ایک انتہائی صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ وزیر صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا ہے کہ ملک اب عالمی وبا کی
پیک ٹائم سے نکل آیا ہے۔ البتہ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ وبا اب بھی معاشرے اور سماج کی صحت و سلامتی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ وہ رأس لفان اسپتال کا دورہ کر رہی تھیں، جہاں آج کورونا وائرس کے مریضوں کے آخری بیچ کو الوداع کہہ دیا گیا۔ وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 894 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، 3 مریض چل بسے ہیں اور 2632 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 86,597 ہو گئی ہے۔ تو یوں نووا کورونا وائرس کے ساتھ ڈیل کے لیے قطر کی نئی کامیابی اس وائرس کا گھیراؤ کرنے اور حالات کو معمول پر لانے کی طرف ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتی ہے۔ حمد میڈیکل کارپوریشن میں سرجری کا شعبہ کورونا بحران سے نمٹنے میں بہت منفرد کوششیں کر رہا ہے، جبکہ اس نے تو ایسی اچیومنٹس بھی حاصل کی ہیں جن کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہضم مبارک اسپتال میں سرجری کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر مرشد علی صلاح نے ان اچیومنٹس پر روشنی ڈالی ہے۔ قطر میں کورونا وائرس کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مسلسل کوششیں جاری ہیں، اور یہ کوششیں مقامی حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ عالمی سطح تک پھیلی ہوئی ہیں، اور قطر نے کورونا وائرس کی اس عالمی وبا سے متعلق ڈیجیٹل اپروچ کے عالمی اعلان کی حمایت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کووڈ-19 سے متعلق اس عالمی اعلان کے لیے منعقد کی گئی فاصلاتی یعنی ڈسٹنس کانفرنس میں کہا ہے کہ قطر کی پالیسی میں تعلیم کے حق کی حفاظت اور اس کے فروغ کو اولین اہمیت دی گئی ہے۔ اس وبا کی روک تھام کے لیے ساری دنیا کی کوششوں کو یکجا کرنے میں قطر کی بھرپور کوشش اور دلچسپی برقرار ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں اس وائرس کے نقصانات ہوتے جا رہے ہیں، خاص طور پر کہ اب تو دنیا میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 10 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں اب یہ وبا کم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ادھر چین نے اس وبا کی روک تھام کے لیے دارالحکومت پیکنگ میں لوگوں کو تنہا کر دینے کے لیے جو بہت سے اقدامات کیے تھے، تو اب ان میں سے بہت سی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں۔ پیرس کے لیے ترکی کے سفیر اسماعیل حقی موسیٰ نے لیبیا میں ہتھیاروں تلاشی لینے کے لیے معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کی ٹیم سے اب نکل گیا ہے۔ اس دوران میں اقوام متحدہ میں جرمنی کے مستقل مندوب کرسٹوف ہوئسگن نے اس امر پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سلامتی کونسل طرابلس پر ہفتر کے حملے کے بارے میں ایک متحدہ موقف اختیار کرنے میں ناکام رہی ہے، اور اسی طرح لیبیا پر عائد ہتھیاروں کی پابندی کے حوالے سے بھی کچھ فریقوں نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی ہے، اور سلامتی کونسل ان خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی کوئی متحدہ قرارداد منظور نہیں کر سکی۔ ترکی، روس اور ایران اب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ شام کے مسئلے کا کوئی بھی فوجی حل نہیں ہے، اور اس مسئلے کو فوج کشی کے ذریعے کبھی بھی حل نہیں کیا جا سکتا۔ ان تینوں ملکوں کے اس اتفاق رائے کے بعد اب سیاسی ٹریک پر کس طرح آگے بڑھا جا سکے گا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور ایتھیوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں اب فوج کو بلا لیا گیا ہے۔ وہاں گزشتہ 2 روز کے دوران ہونے والے مظاہروں اور بے چینی میں 81 سے زیادہ اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہاں کے وزیر اعظم آبی احمد نے کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے
کہ بیرونی طاقتیں ان کے ملک کے استحکام کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ ملک النہضہ ڈیم کا اپنا منصوبہ مکمل نہ کر سکے۔ اہم خبروں کا خلاصہ نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ دوحہ میں آج رات قطر ترکی سربراہی ملاقات میں دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات پر بات چیت ہو رہی ہے۔ قطر نے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ موضوع اس کے ترقیاتی منصوبے میں اولین اہمیت کا حامل ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 87,000 کے قریب ہو گئی ہے، اور ترکی نے لیبیا میں ہتھیاروں پر پابندی کی ناکامی کی ذمہ داری فرانس پر عائد کر دی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح